بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا تھا کہ اسکول از اے پریکٹس فار پریکٹیکل لائف۔ اسکول ایک پریکٹس ہے عملی زندگی کے لیے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں کیا حوالے ہیں، کیا سلسلے ہیں اور کیا وے آف ایجوکیشن ہے، یہاں پر میجورٹی جو ہمارے اسکولز ہیں یا بچوں کی ایجوکیشن ہے، اس میں آپ دیکھیں آکسفورڈ ماڈل اسکول، کیمبرج پبلک اسکول، لیکن کیا وہاں پہ جو بیسک ایجوکیشنل فلسفی ہے جو کہ پریکٹیکل لائف کے لیے بندے کو تیار کرتی ہے، طالب علم پریکٹیکل لائف میں کیسے داخل ہوگا اور عملی زندگی کے کیا تقاضے ہیں، اب ان سب تقاضوں کو دیکھنا، ان سب تقاضوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ کیا وہ عملی تقاضے ہماری درسگاہوں میں پورے ہو رہے ہیں یا پھر وہاں پہ صرف اور صرف مارکس لینے کی ایک دوڑ لگی ہے، کلاس میں پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اور صورتحال تو اب یہ ہو گئی ہے کہ پیرنٹس جا کے پرنسپل صاحب سے ملتے ہیں اور انہیں باقاعدہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹے نے دوسری پوزیشن لی ہے کلاس میں، اس کی پہلی پوزیشن کیوں نہیں آئی؟ تو یوں کہیے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کلاس میں زیادہ نمبر لینا، کلاس میں پوزیشنز لینا، اس تک محدود کر دیا۔ ہم نے ان تقاضوں کو چھوڑ دیا جنہیں اپنا کر انسان پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہوتا ہے، اور اسے کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے انہیں مکمل طور پہ اگنور کر دیا۔ یہاں پہ ایک دوسری بات دیکھنے والی ہے کہ کچھ سوال ہیں، زندگی کیا ہے، زندگی کے تقاضے کیا ہیں، زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو کیا سیکھنا چاہیے، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسکول ہی میں سیکھ لینی چاہیے۔ یہ جو شروع میں نے بات کی کہ اسکول از اے پریکٹس فار فیوچر لائف، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اسکولوں میں یہ پریکٹس دی جا رہی ہے یا صرف بات پاس ہونے تک محدود ہو گئی ہے اور ایک سٹیٹس سمبل بن چکا ہے کہ آپ کا بچہ کون سی اسکول میں پڑھتا ہے، اور پھر ایک بڑے سے اسکول کا نام لے لیا جاتا ہے، جبکہ اس بڑے اسکول میں جو پلینگ گروپ ہوتا ہے، بچہ جس عمر میں کھیلتا ہے، جس عمر میں وہ کھیل کود کے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اس کو ہوم ورک کروایا جاتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو کتابوں کا ایک ڈھیر اس پہ لاد دیا جاتا ہے، کتابوں کے ایک بہت بڑے بوجھ تلے اسے دبا دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس کھیلنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، کام 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 اور بس کام۔ تو یہ تو پھر جیک کو ڈل بنانے والی بات ہے کہ جیک کھیلتا نہیں اور صرف کام کرتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ ہوم ورک میں ہی الجھا رہتا ہے۔ اسکول سے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے ہوم ورک کیا، پڑھتا رہا اور بمشکل وہ یہ سارا ہوم ورک کر پاتا ہے کہ اس کے پاس پھر کھیلنے کے لیے مزید وقت نہیں ہوتا۔ یہاں پہ مجھے امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کا ایک خط یاد آ گیا۔ اس نے وہ خط لکھا تھا اپنے بچے کے ہیڈ ماسٹر کو، اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو اس نے خط لکھا، اور اس کے بچے کا وہ اسکول میں پہلا دن تھا۔ عرصہ ہوا اس خط کو لکھے ہوئے، لوگ آج بھی اسے پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایجوکیشن کا بنیادی فلسفہ ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے چند لائنوں میں، چند سطروں میں بیان کر دیا، اور خط پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن کا جو فلسفہ ہے یا تعلیم کی جو اہمیت ہے
اس سے کتنے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ اصل میں جو عملی زندگی ہے اور اسکول، اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلے آپ یہ فرق دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید بات آگے کرتے ہیں۔ فرق یہ کہ اسکول میں پہلے آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے، جب آپ سبق پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ سبق اچھی طرح سیکھ لیا یا نہیں، جبکہ عملی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ عملی زندگی میں سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے، آپ کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے، آپ کو ایک مشکل میں ڈالا جاتا ہے، اور جب آپ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ اس ٹیسٹ سے گزرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ایک لیسن سیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے ٹیسٹ، اس کے بعد لیسن، یہ ہے آپ کی پریکٹیکل لائف، اور پہلے لیسن اور اس کے بعد ٹیسٹ، یہ ہے آپ کی اسکول لائف۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسکول میں کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی جو اسٹوڈنٹ کو پھر آنے والی زندگی میں کام دیتی۔ تو بات ہو رہی تھی ابراہم لنکن کی، وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ بڑا نائس فیلو ہے، یہ بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے اسے بڑی نرمی کے ساتھ سکھانا ہے، آپ نے اسے یہ سکھانا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، جرت، بہادری کیا چیز ہے، فیتھ، یقین، اپنی ذات پہ اعتماد کیا ہے۔ آپ نے اسے جرت، یقین، محبت یہ چیزیں سکھانی ہیں، کیونکہ جب یہ اپنی عملی زندگی میں آئے گا تو اس نے بہت سارے امتحانات پاس کرنے ہیں، اور اس نے بہت ساری مہمات کو سر کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ محبت سے آشنا ہو، جب اسے معلوم ہو کہ جرت کسے کہتے ہیں، جب اسے یہ معلوم ہو کہ اپنی ذات پہ اعتماد کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اسے یہ سکھانا ہے۔ آپ نے اسے یہ بھی سکھانا ہے کہ اپنی محنت سے کمایا ہوا $1 ان 5 پاؤنڈ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو آپ مفت میں حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ایک بہترین کردار، ایک بہترین سبق دیا جا رہا ہے، جس میں حلال اور حرام کا تصور بھی موجود ہے، اس میں آپ کی دیانت بھی شامل ہے کہ آیا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیانتدار بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ $1 بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر آپ اسے محنت سے کماتے ہیں، اور اگر آپ مفت کے 5 پاؤنڈز حاصل کرتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس $1 کے مقابلے میں۔ تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں، اس میں آپ کی محنت بھی شامل ہے، اس میں آپ کی دیانت بھی شامل ہے، اس میں آپ کا رزق حلال اور رزق حلال کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، ایک اور خوبصورت بات وہ کہتا ہے، کہتے ہیں کہ فیل ہو جانا بہت زیادہ عزت کی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ چیٹنگ کر کے پاس ہو جائیں۔ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ جملہ اس وقت بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ اس وقت تھا جب ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے ہیڈ ماسٹر کو خط میں لکھا تھا۔ چیٹنگ ایک رویہ ہے، چیٹنگ ایک مزاج ہے، آپ دیانت اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں جب آپ چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو چیٹنگ سے دور رکھیں، اور اپنے بچوں کو یہ درس دیں کہ فیل ہونا عزت کی بات ہے چیٹنگ کر کے پاس ہونے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک دیانتدار آدمی، ایک باہمت، ایک جرت مند آدمی، اور ایک محبت کرنے والا، اور ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت جس کا اپنی ذات پہ اعتماد ہوتا ہے، اب یہ چیزیں اگر ہم سکولز میں اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایجوکیشن کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔
ہم سے ایجوکیشن، ہم سے ہماری تعلیم جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ایک اور بات اس نے بڑی مزے کی کہی، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے بچے کو کتابوں کے اسرار و رموز ضرور سکھا دیں، کتاب کے بغیر بات نہیں بنتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اسے یہ بھی بتا دیں کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے، پہاڑوں پہ اگنے والے رنگا رنگ خوبصورت پھول، ان کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، ان پرندوں کے اڑنے میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ اسے فطرت کے قریب کر دیجئے کہ یہ صرف کتابی کیڑا بن کر نہ رہ جائے، اسے دنیا کا بھی پتہ ہو۔ ہماری دینی تعلیمات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بھی سفر کرنے کا کہا گیا ہے، ہمیں بھی سیر کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہمارا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بہتر تناظر میں دیکھتے ہیں، ہماری جو قوت مشاہدہ ہے وہ بڑھتی ہے، اور ہم صرف کتاب تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتے۔ جب یہ ساری چیزیں، جب ہم فطرت کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر جرأت ہوتی ہے، ہمارے اندر بہادری ہوتی ہے، ہم چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے کو بہت بڑی خرابی، بہت بڑی برائی سمجھتے ہیں، تو پھر ایک کیریکٹر بنتا ہے، اور وہ کیریکٹر ہمیں پریکٹیکل لائف میں فائدہ دیتا ہے۔ جہاں تک زیادہ مارکس لینے کی بات ہے، جہاں تک کلاس میں پوزیشن حاصل کرنے کی بات ہے، تو دنیا میں بڑے بڑے نام، دنیا کے بہت بڑے نام، وہ اسکول کے زمانے میں انتہائی کمزور طالب علم تھے، وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا ایگزام پاس کیا۔ بلکہ دیکھیں، دنیا کا بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا سائنٹسٹ آئنسٹائن، اسے تو اسکول سے صرف اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ تم پڑھتے نہیں ہو اور تمہاری نالائکی کا اثر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے طالب علموں پہ نہ پڑ جائے۔ لیکن پھر دیکھیں، آئنسٹائن کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اس نے سائنس میں کیا محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اسکول جو ہیں وہ آنے والی زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اسکولوں سے نکلے ہوئے بچے ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ان کو مستقبل میں کام آئیں، ان کے کام آئیں، ان کو فائدہ دیں؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم صحیح سمت رواں ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم چیٹنگ کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں، ہم پاس ہونے کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں، چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور ہیں، ہم اپنی منزل سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایک بہت مزے کی بات ہے، اور میں جب یہ بات سوچتا ہوں یا جب اس بات کے حوالے سے غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے طلباء کے حوالے سے یہ رویہ ضرور اپنانا چاہیے۔ ایمرسن بہت بڑا دانشور تھا، اس نے ایک بڑے مزے کی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے the secret of education lies in respecting student۔ تعلیم کا جو راز ہے وہ طلباء کی عزت میں پوشیدہ ہے۔ میں اکثر اپنے طلباء سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسی نے اگر یہ جملہ سنا ہو تو مجھے بتا دے، تو تمام طلباء کا یہی جواب ہوتا ہے کہ جناب ہم تو بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اساتذہ کرام کا احترام کرنا ہے، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہ ایمرسن کی بات تو آج آپ نے فرسٹ ٹائم کہی ہے کہ the secret of education lies in respecting students، کہ تعلیم کا راز جو ہے وہ طلباء کی عزت میں پوشیدہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ جب آپ طالب علم کی عزت کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اسے اعتماد دے رہے ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی عزت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ، اساتذہ کا احترام ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا۔ لیکن جب آپ طلباء کی عزت کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں کہ اس کے اندر خود بخود اعتماد بڑھتا ہے۔
اس کو اپنی شخصیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہی وہ اپریسیشن ہے جو طلباء کو، یہ وہ حوصلہ افزائی ہے جو طلباء کے کردار بنانے میں، جو طلباء کو اعتماد دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے۔ جتنا فائدہ حوصلہ افزائی سے کسی کی شخصیت کو ملتا ہے، خاص کر طلباء کی، اتنا ہی نقصان اس کو ڈسکریج کرنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، تو یقین کیجئے آپ نے اس کی شخصیت کو ختم کر ڈالا۔ وہ پھر اسی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنے بارے میں یہ یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ایمرسن کہتا ہے کہ آپ نے طلباء کی عزت کرنی ہے، اور اس میں تعلیم کا راز پوشیدہ ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تعلیم کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے طلباء کی عزت کریں، اسے اعتماد دیں، اس کو وہ چیزیں سکھائیں جو آنے والی زندگی میں اس کے کام آئیں۔ ہمارے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پاس مضبوط کردار ہونا چاہیے، ہم دیانتدار ہوں، ہم اپنے فرائض کو نبھانا جانتے ہوں، ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے محنت سے جی چرانے والے نہ ہوں، ہم آنیسٹ ہوں، ہم دیانتدار ہوں۔ یہی میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کی بیسک فلسفی ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم کا عمل اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب آپ آنے والی زندگی کے لیے طلباء کو تیار کریں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر تو درست ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر سب کہانیاں ہیں۔ بہت شکریہ، نوازش، تھینک یو۔